شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين امام المبین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَةِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ مومنین علماء فضلاء کا اس محفل اس جشن کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے بھی اس مدرسہ کے معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین کی جتنی دلی خواہشات ہیں شرعی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن مولود مسعود سبط نبی الاکبر کے صدقے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کا ہمیں خاص منتظرین میں شمار فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جہاں ہر کوئی انتہا میں پہنچ جاتا ہے. ماہ رمضان کے روزے ہیں تو چند ہی منٹ آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. اپنے اذہان مبارک کو عالی سے عالی بنانے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. اجازت ہے قبلہ ابتدا توصیف قصیدہ حمد و ثنا اس خداوند منعان کی کہ جس کے اذن سے سورج اپنی کرنوں کا قافلہ لے کر دہلیز افق پر نمودار ہوتا ہے. پھر چند ہی ساعتوں بعد یہی سورج جن کرنوں کا قافلہ لے کر آیا تھا اسے تاریکی کا روگ دل میں لے کر قبرستان مغرب میں ڈوب جاتا ہے. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا در کا وہ در دکھایا کہ جس در پر اگر سلمان آئے تو سلمان محمدی بن جاتا ہے، اگر بے زر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے، اگر گناہ گار آئے تو حر بن جاتا ہے. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. صلوات کا پڑھنا بہت ہی عظیم عبادت ہے. اسی عظیم عبادت کے لیے میں نے حدیث مبارک جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے لیے
عرض کرنی ہے آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کل عمل معجوب فی السماء الا من صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہر عمل، ہر نیکی کا کام آسمان میں معلق ہو جاتا ہے جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ آپ کے سامنے مشہور و معروف سورۃ رحمان کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ وہ ہے کہ جس نے دو سمندروں کو چلایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایسی آڑ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرنے دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، آگے والی آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو سمندروں سے لؤلؤ والمرجان نکالتا ہے۔ یہ ظاہری ترجمہ ہو گیا۔ ہم ظاہری ترجمے کو، قرآن مجید کے ترجمے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب اس علوم آل محمد کے طالب علم ہیں، جب تک ہم محمد و آل محمد کے در پر نہ جائیں، ان سے خیرات علم نہ مانگیں، تب تک ہمیں سکون آتا نہیں ہے۔ تو جب تفسیر کا مطالعہ کیا تو ان آیات کے تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان دو دریاؤں سے ایک میٹھے پانی والا سمندر، دوسرا کھارے پانی والا سمندر، اور ان دونوں کے درمیان جو آڑ ہے بعض اس کی علیحدہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن تفسیر نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان دو سمندروں سے ایک سمندر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے سمندر کا نام جناب فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور ان دو نعمتوں کے بعد، ان تین نعمتوں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ تین نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے اللہ کی کون کون سی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ وہ ہے کہ جو ان دو سمندروں سے لؤلؤ والمرجان نکالتا ہے، اور جعفر صادق فرماتے ہیں ان لؤلؤ مرجان سے مراد حسن والحسین ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی آج شب ولادت ہے۔ آپ تمام احباب مومنین کرام مراجع اعظام بالخصوص امام صاحب العصر والزمان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ میں نے آج جن آیات کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے وہ مخصوص ہیں جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ ان کی ولادت کا کچھ ذکر کرتے چلیں۔ جناب حسن مجتبیٰ 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینۃ المنورہ میں ظہر کی نماز کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کی تطہیر کی دلیل بن کے آئے۔ وہ حسن مجتبیٰ، جناب حسن مجتبیٰ کے بارے میں بندہ حقیر کیا بیان کرے۔ وہ حسن مجتبیٰ جو سبط نبی الاکبر ہے، جو پسر علی و بطول ہے، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم و مقام کہتے ہیں، دلیل ان کے لیے ایک ہی کافی ہے عظمت کے لیے، جنہیں حضرت امام حسین اپنا امام کہتے ہیں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، بس آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتا چلوں۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتے جب تک وحی قرآن مجید نہ ہو، جب تک اللہ کا فرمان نہ آئے، جب تک اللہ کا کلام نہ آئے۔ محمد مصطفیٰ مسجد میں موجود تھے، کسی نے آ کر پوچھا، مسجد میں ایک مقرب ترین شخص آیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو ہو گئے۔ پہلے بھی آتا تھا لیکن آج اس عجیب طریقے سے آئے تو محمد مصطفیٰ نے اس شخص کے کہا، آپ اس میرے بچے سے جو کچھ آپ کے سوال ہیں آپ اس سے سوال کر لیجئے۔ جناب حسن مجتبیٰ کو وہ شخص لے گیا اور اس نے جو اپنے سوال تھے اس سے بیان کیے، جواب لے کر واپس جانے لگا۔ لوگ نہ سمجھ سکے یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے، کون شخصیت ہے۔ بھری محفل میں اگر کوئی مثال کے طور پر آپ عالم دین ہیں، آپ کے گود میں ایک بچہ بیٹھا ہو اور کوئی آ کر آپ کو کہے کہ مولانا صاحب ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے، اور آپ کہیں آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے، تو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا تو لوگوں کا تعجب بڑھا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو حضرت محمد مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں، پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، یہ وہ نبی ہے، حضرت خضر نبی ہیں جو پہلے بھی آتے ہیں، آج بھی اپنی مشکل کشائی کرنے کے لیے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے اپنی مشکل کشائی کی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ مسجد میں موجود تھے، ایک شخص اٹھا اور اس کو شرارت سوجی۔ اس نے کہا کہ یہ محمد و آل محمد علم کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو آج ان کا آج امتحان ہو جائے۔ تو وہ شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے، مولا میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں، میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو ہر سوال پر مولا اس کا رد کرتے ہے، نہ ہی تو میرے محلے کا رہنے والا ہے، نہ ہی تو میرے شہر کا رہنے والا ہے، بلکہ تو غریب شام کے علاقے سے ہے، غریب شام کی حکومت میں رہتا ہے، غریب شام کا لالچی بن کر تو سوال حل کروانے کے لیے آیا ہے۔ بلکہ غریب شام کو بھی مشکل نہیں، بلکہ بادشاہ روم نے اس کے پاس چند سوال بھیجے ہیں، وہ سوال اس کے پاس علم تو ہے نہیں، حل کرنے کے لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے یہ شرارت سوجی ہے کہ امام علی کا علم بھی معلوم ہو جائے اور میری مشکل بھی آسان ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب اس نے یہ بیان کیا تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، حسن بیٹا اس کے سوال سنو اور ان کے جواب انہیں عطا کرو۔ اس شخص نے کہا، حق و باطل میں کیا فرق ہے؟ حق و باطل میں کیا فرق ہے؟ حسن مجتبیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں، حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ جو بات سنو اس پر عمل نہ کرو جب تک تم دیکھ نہ لو۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، انسان نے کسی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھ لیتا ہے بڑا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کہا، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ ہے؟ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد۔ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حسن مجتبیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں، جتنا ایک مظلوم کی آہ ہوتی ہے، اس کو گرا بکا ہوتی ہے، اتنا ہی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ وہ شخص تعجب سے کہتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو مولا فرماتے ہیں، جب کوئی مظلوم شخص آہ و بکا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جلدی اس شخص کی آہ و بکا سن لیتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہو گیا۔ تیسرا سوال کرتا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ علم لدنی کے مالک، باب مدینۃ العلم میں بیٹھنے والے اور اس امیر کائنات کے بیٹے کا علم سن رہے ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اتنا ہے، سورج جتنا سفر دن سے صبح سے لے کے شام تک جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، مشرق سے مغرب کا یہ فاصلہ ہے۔ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی نے
شرارت سوجی کہ اے امام وقت، آپ ہمیں چیونٹیوں کے بارے میں، آپ ہمیں ان کے نر و مادہ کے بارے میں ان کے حوالے سے آپ بیان کریں کہ ان میں سے کتنے تعداد ہے یا ان میں سے کتنی نر اور مادہ ہیں۔ تو امام مسکرا کر فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے، تو ان کی تعداد کے بارے میں نہ پوچھ، بلکہ مجھ سے پوچھ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ یہ علوم آل محمد کے گھرانے کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جود و سخا پورے مدینہ میں بہت مشہور و معروف تھی۔ جب یہ غریب شام اپنی دور حکومت میں مدینہ منورہ آیا تو اس کو شرارت سوجی کیوں نہ علی کے فرزند کی اس جود و سخا کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس نے پورے اپنے وزراء کو بلایا، اپنے نمائندوں کو بلا کر اعلان کروا دیا کہ پورے مدینے میں یہ اعلان کر دو کہ آج صبح سے لے کے شام تک جو بھی غریب شام کے دروازے پر جتنی بھی گنجائش ہے، جتنی بھی کوئی حاجت ہے، وہ لے کر آئے، غریب شام اس کو پورا کر دے گا۔ توجہ ہے؟ وہ وزراء، اس کے حکمران، اس کے جتنے بھی وزیر مشیر تھے، سب نے اعلان کیا، دن معین ہو گیا۔ حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی طرف بھی اس نے مخصوص بندہ بھیجا، دعوت بھیجی کہ آپ بھی تشریف لے آئیے گا، اگر کوئی چیز آپ کو ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ عطا کریں گے۔ جب پورا دن غربا مساکین اپنی حاجت روائی کرتے رہے، حسن مجتبیٰ بھی غروب کے قریب پہنچے تو معاویہ مسکرا کر فرماتا ہے، کہتا ہے، اے پیسر علی، تو چاہتا ہے کہ معاویہ کے سارا دن دولت ختم ہو گئی ہوگی، اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ اس کی دولت ختم ہو گئی ہوگی، جب میں پہنچوں گا اس کے پاس ہوگا نہیں، لیکن میں پیسر ابو سفیان ہوں، میں آپ کو اپنے غلام کو حکم دیا کہ جتنا پورے دن میں مال و متاع خرچ ہوا ہے سارے کا سارا اکٹھا کر کے حضرت حسن مجتبیٰ کو عطا کر دیجئے۔ جب حضرت حسن مجتبیٰ نے یہ کلام سنا، اس کے یہ مال اس نے جو عطا کیا وہ لے کر حسن مجتبیٰ واپس آنے لگے۔ وہی پیسر ہندہ کا بیٹا، اس کا غلام آگے بڑھا، حسن مجتبیٰ کے علیہ السلام کی جوتی سیدھی کرنے لگا تو حسن مجتبیٰ اپنے غلام کو مسکرا کر فرماتے ہیں، جتنا کچھ پیسر ہندہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس غلام کو عطا کر دو، تاکہ پتہ چل جائے پیسر ہندہ کون ہوتا ہے اور پیسر علی ابن ابی طالب کون ہوتا ہے، جو پورے دن کی دولت کٹھی کر کے ہمیں عطا کر دے وہ پیسر ہندہ ہے، اور جو ایک غلام کو جوتی صحیح کرنے کے بدلے میں عوض عطا کر دے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ بواضح بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انہی کلمات کے ساتھ دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم تقبل۔